جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں حافظ شہزاد بات کر رہا ہوں انڈیا سے۔ ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب، پچھلے ہفتے میں نے ایک شعر سنایا تھا آپ کو، آپ نے بہت پسند کیا تھا اس کو، تو میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ وہ سنا دوں آپ کو کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ مفتی صاحب، آپ جیسی شخصیت جو ہے ہزاروں سال میں پیدا ہوتی ہے، اور آپ جیسی نظر لوگوں کے اوپر رکھنے والی شخصیت بہت کم ملتی ہے۔ آپ نے جو کام شروع کر رکھا ہے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کی طرف لانے کا، وہ مختلف انداز سے جو آپ کر رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے، لاجواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے آمین اور دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہند جو ہے یہ کیسی جماعت ہے؟ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ان کے ساتھ میں جڑ کر کے کام کرنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ بتائیں۔ دوسرے مفتی صاحب، اما نے آج آنکھ بنوائی ہے، ان کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں تاکہ کچھ شفا ہو جائے اور رمضان کے روزے آسانی سے رکھ پائیں، اور دعا فرما دیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حافظ شہزاد صاحب ایز یوزول ماشاء اللہ آپ نے اظہار محبت کیا، اور شعر جو ہے وہ میرا پسندیدہ شعر آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کی جو حسن زن اور یہ محبت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، اور مختلف انداز سے جیسے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لیتا رہے۔ اور باقی آپ نے سوال کیا کہ جماعت اسلامی کیسی جماعت ہے، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب میں کچھ خوش ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو لیکن بہرحال آپ پوچھتے ہیں تو میرے ہر چیز کے بارے میں ایک اوپینین ہوتا ہے، تو ذرا مجھے دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت عرصہ ہوا کہ اس وقت جو میرے پیر و مرشد جو ہے، میرے والد نسبتی جو ہے یہ حسن الاولیاء امام الاتقیاء مولانا محمد یوسف الدیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے وہ حیات تھے، زندہ تھے۔ تو اس وقت جو ہے ایک شخص آیا، اپنے بھتیجے کو لے کر آیا، اور مجھے آ کے اس نے یہی سوال کیا جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو ہے جماعت اسلامی میں ہے، تو کیا خیال ہے جماعت اسلامی میں لگے رہیں یا کسی اور جماعت کو جوائن کریں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا کہ جماعت اسلامی میں کہ جو ہے وہ کیا اسلام پہلے ہے یا جماعت پہلے ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا جی نام تو اس کا جماعت اسلامی ہے، باقی اس میں جماعت پہلے اسلام بعد میں ہے، ٹھیک۔ اور میں نے کہا یہ ایک جماعت دوسری چلتی ہے جی کو جو ہے تبلیغی جماعت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جماعت، اس کو اسلامی جماعت کہتے ہیں، تبلیغی جماعت کہتے ہیں، دینی جماعت کہتے ہیں، وہاں اسلام پہلے جماعت بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارے بزرگوں کی نظر میں بھی کہ اسلامی جماعت جو ہے جس میں اسلام پہلے جماعت بعد میں ہے، تو وہ ہمارے لیے زیادہ پرائرٹی رکھتی ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں، ٹھیک۔ اور دوسری وہ جماعتیں جس میں جماعت پہلے اسلام بعد میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان جماعتوں پر ہمارے بزرگوں کو یہی اشکال رہا کہ یہ جماعت کی پالیسی کو جو ہے بس اوقات اسلام پر غالب کر دیتے ہیں۔ اس کی جماعت کی پالیسیاں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جماعت کی پالیسی ہے لہذا ہمیں یہ کرنا ہے، ایک چیز کو ضرورتاً ایک موقع پہ ایک کہہ دیا تو گویا کہ کیونکہ اس جماعت کا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی باغ ڈور حکومت وقت کے اور ووٹ کے ذریعے سے حکومت حاصل کریں، یا حکومت کا جو استحکام حاصل ہو جائے گا تو پھر دین پھیلانا آسان ہوگا، اس کے لیے وہ جماعت کی ساری پالیسیاں چلتی ہیں، تو ایک پوری بحث ہے۔ تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں نے ان کو جب یہ سوال کیا اس نوجوان کو، تو اتنی سی بات سن کے اس نے کہا جی مجھے سب سمجھ میں آ گیا، آج کے بعد میں اسلامی جماعت کو اختیار کروں گا۔ لہٰذا اسلامی جماعت جو تبلیغی جماعت ہے، لہٰذا آپ فرمایا کہ میں چلے کے لیے جاؤں یا 4 مہینے کے لیے جاؤں؟ میں نے کہا 4 مہینے کے لیے جاؤ، کیونکہ میرے پیر و مرشد نوجوانوں کو 4 مہینے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ جب واپس لوٹتا تو اس کی اتنی ایک مچھ داڑھی ہوتی ہے اور جیب میں قلم کی جگہ مسواک لگی ہوتی ہے اور ٹخنے سے اوپر پاجامہ ہوتا ہے، تو مطلب کہ حضرت جو 4 مہینے کے لیے بھیجتے ہیں، آپ پھر 4 مہینے کے نکل جائیں تو آپ اسلامی جماعت کو جوائن کر لیں، اس لیے کہ یہی آپ کے لیے بہتر ہے جہاں اسلام پہلے جماعت بعد میں ہے۔ اور باقی جماعت اسلامی آپ نے جو سوال کیا، اگر ایسی کسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کے مقابلے میں کوئی اسلامی جماعت ہی نہیں ہے، مثلا تبلیغی جماعت نہیں ہے، ٹھیک، تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ نے
دین و ایمان کے تحفظ کے لیے، یا یہ کہ آپ وہاں کے ماحول معاشرے کے اعتبار سے ووٹ کی زندگی جو آپ جیسے سمجھتے ہیں ووٹوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگے بڑھانا، یا یہ کہ وہاں پر وہ الیکشن لڑ کے جس طریقے سے اپنی اسٹرینتھ مسلمانوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ جماعت اسلامی کو بالکل جوائن کریں، ان کو ووٹ دیں، اور اس کے نتیجے میں آپ جو ہے ان کو استحکام دیں، تاکہ ظاہر ہے وہ ایک مذہبی جماعت تو ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ مذہب اور دین ہی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، لہذا اس وقت آپ اس کو بالکل اختیار کریں، لیکن جہاں تقابلی معاملہ آ جائے تو وہاں اسلامی جماعت کو اختیار کریں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت خوب حضرت، بہت شکریہ۔